میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ایک اور واقعہ، ہمارے دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہوئی، طلاق ہو گئی نا، دیندار تھے وہ، نہیں بنی، دوبارہ وہ کر نہیں رہے تھے کہ اتنا، انہوں نے کہا میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا، نمازی پرہیزگار، اس پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ ایک بیوی کو تو پال نہیں سکا اور نصیحتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتا غلطی کس کی تھی، اس کی تھی یا ان کی تھی، یہ چیزیں سمجھانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی مشہور آدمی جب میاں بیوی میں ڈیورس ہو نا تو نیچے کمنٹس دیکھا کریں، کچھ اس کو الو کا پٹھا کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر کو، ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے، اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں عورت کو کہ یہ نہیں بسا سکی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بولو. کمنٹس بہتر کیا ہے، بہتر کیا واجب ہے، کرو ہی نہیں، بولو بھائی ان کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا کون غلط کون صحیح، اور نہ اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو میں ان مولانا کا واقعہ سنا رہا تھا، دیندار آدمی، پہلی زوجہ کو علیحدگی ہو گئی تو وہ اتنا لوگوں نے بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ یہ مولوی ایسے، یہ یوں ایسے، تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو میرے سے ان کی دوستی ہو گئی. میں تو کیا ہوا ہے کہ جی اتنے ہٹے کٹے ماشاءاللہ، انہوں نے میرے مشورے پر طلاق یافتہ سے کر لی شادی. میں نے کہا کنواری سے نہیں کرو، طلاق یافتہ سے کرو. اس کا بچہ بھی تھا نا، تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ وہ بیچاری مجبور بھی ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ وہ گزارا کرے گی، کمپرومائز کرے گی، کوئی اگر تم میں کوئی خامی ہے بھی تو برداشت کر لے گی. تو انہوں نے میرے مشورے پر کر لی شادی، اس کی بچی بھی رکھ لی، سوتیلی بچی. اب کیا مسئلہ ہے یہ مجھے آ کے بتاتے کہ جی محترمہ بالکل بھی پردہ نہیں کرتی، اب میرے ساتھ کہیں جائیں گی بھی تو پردہ نہیں کر رہی، تو اور بال بھی غیر شرعی طریقے سے کاٹ رہی ہیں، آئی بروز بھی بنا رہی ہیں، ناخن بھی ارطغرل کی تلواروں کی طرح بڑھائے ہوئے انہوں نے. اچھا اب دیکھو، شادی سے پہلے کے اصول کچھ اور ہیں، بعد میں تو آدمی کوشش کرتا ہے یار اب برداشت کرو، جوڑو گھر کو. میں نے کہا تم نے اس کی بچی کی کیئر کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہاں جی میں خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں، اور اس کی تو شادی کی اس کو امیدیں نہیں تھی، سب ہو گیا. تو میں نے کہا یار اب تھوڑا اگنور کرو یار، برداشت کرو یار، برداشت کرو، آرام آرام سے. ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ آرام سے سمجھاؤ، محبت سے. کہہ رہا یار کچھ تو کرے نا میرے لیے یہ بات ہے کس کی؟ کلچر کی، کیونکہ وہ اس ماحول میں پلی بڑی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو اللہ کے لیے نہیں کرنا، طلاق سے بچنے کے لیے کر لو. کیا جا رہا ہے یار، یہ ناخن بڑے ہوئے ہیں چھوروں کی طرح، کاٹ دو اس کو. یہ فیشن کی ویلیو کیا میاں سے بھی زیادہ ہے؟ بھائی اللہ سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میاں تو فوراً سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ اس مالدار آدمی تھا وہ، یہ میرا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ مجھے محبت دے رہا ہے، میری مزید اولاد اس سے ہوگی، سسرال مل گیا، خاندان مل گیا، سب کچھ. مگر وہ خاتون ایسی ڈھیٹ کہ انہوں نے نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں. یہ واقعہ بہت پرانا ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آئے گا، ان خاتون کے بھی نہیں، اس بندے کی بھی نہیں. نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں، نہ ناخن. اس وقت تو ارطغرل آتا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ انہوں نے ناخن سیکھے. تو میں انہی کو سمجھاتا رہا، میں نے کہا برداشت برداشت برداشت. بالآخر ایک دن انہوں نے چھٹی کرا دی، فارغ کر دیا. پھر گالیاں ان کو نا، ابے ایک کو چھوڑا دوسری کو بھی میرے پاس آئے. میں نے کہا یار چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اب نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، برداشت کر لیتے. اس نے کہا بھائی کچھ تو میری خاطر قربانی دینا، مجھے بھی تو لگے کہ بھائی اللہ کے لیے نہیں کر رہی، میرے لیے کر رہے. بات ان کی 100% درست تھی. میں نے کہا اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. اب جب ایک کام ہو ہی گیا ہے تو اب تو اس کو پھر ٹینشن سے بچانا ضروری ہے نا بندے کو. چلو یار، میں نے کہا کوئی اتنا برا کام نہیں کیا، واقعی اس کی غلطی تھی، واقعی غلطی تھی کہ بھائی تم ناخن ہی کاٹ لو، ایک کام تو کر لو نا ناخن کاٹنے والا. یہ نہیں ہوتا تو آئی بروز چھوڑ دو. ہم تو بندے کو ہی سمجھا رہے تھے ابے برداشت کر لے، بس چھوڑ، تیرا بھی تو مسئلہ ہوگا نا، 2 کو چھوڑ دوسری کو بھی چھوڑے گا پبلک تو تجھے بھی کوٹے گی پکڑ کے، کیا کر رہا ہے. وہی ہوا، خاندان میں اتنے بدنام ہوئے. میرا خیال کئی سال ہو گئے ہیں، اب تک کنوارے چھڑے چھاٹ ہی گھوم رہے ہیں. اب ان کو میرا شادی کے علاوہ سارے بیانات اچھے لگتے ہیں، یہ والا بیان بالکل بھی اچھا، کہہ رہے ہیں بالکل بھی پسند نہیں مجھے آپ کا یہ والا مجھے آپ کا یہ والا بیان بالکل بھی پسند نہیں. تو اور یہ جو کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں نا، جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے. کوئی
خاتون آئی میرے سے ملنے کے لیے, بہت پرانی بات ہے, وہ کوئی مشہور فیمس خاتون ہے, ان کے کہیں ڈیورس کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آئیں, انہوں نے مجھے بتایا میرے میاں نے یہ کیا, میرے یہ کیا, بہت انہوں نے ظلم کی داستانیں بیان کی. صحیح کہہ رہی ہوں گی واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ صحیح کہہ رہی ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. تو لیکن اس خاتون نے کہا کہ مسئلہ, وہ کوئی مشہور خاتون تھی نا, نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے ڈیورس لے لی, اس نے دے دی, پبلک معاف بولو نہیں. اس نے بتایا کمنٹس یہ میرے بارے میں آ رہے ہیں. تو بھائی ایک اور میاں جو ہے نا اس کا وہ گھننا بنا ہوا تھا. یعنی لوگ یہ کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں ہے. ہمارے تو لوگ تو آتے رہتے ہیں, ہر طرح کے آدمی بھی, لیڈیز بھی, مشہور لوگ آتے ہیں, جو کسی کے مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اس میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا. تو جو اس میں چرب زبان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ غالب آ جاتا ہے جنگ. تو اصل تو یہ ہے کہ بھائی دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے, تم سے پوچھ کے نہیں ہوئی ہے, تم خاموشی اختیار کرو, تم اس بارے میں تبصرہ نہیں کرو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مشہور لوگ دوبارہ شادی کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ میرے پاس جتنے ایسے مشہور لوگوں کے کیس آئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیورس ہو گئی اور اتنی گالیاں میڈیا پہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب ہمارے اندر حوصلہ ختم ہو گیا کہ ہم دوبارہ شادی کریں. ایسی کی تیسی یار, لوگ برا کہتے ہیں تو کہتے رہو, تو پھر کرے گا, پھر ناکام ہو, اس نے کہا پھر کریں گے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان اچھا آدمی برا آدمی, لیکن یہ عمل اس کا بہرحال اچھا. اس چیز میں صرف اپوزیشن والے یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ کام بہرحال خاندانی تھا. علیحدگی ہو گئی, دوبارہ شادی, پھر علیحدگی ہو گئی, لوگوں نے بہت برا بلا کہا, ایسی کی تیسی, دوبارہ شادی. تو ایک خاتون کو کئی دفعہ طلاق ہوئی نا, تو کسی نے اس کو کہا کہ بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے نا, اس کو بہن بنایا ہوا تھا, 2-3 دفعہ طلاق ہوئی, تو انہوں نے کہا بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے آپ مجھے ضرور شادی میں بلایا کریں. یعنی گویا اس کے حالات سے اس نے اندازہ لگا ان کی بہت دفعہ شادی مزید بھی ہوگی. تو خیر یہ کام بہرحال کیا کیا, خاندانی. کیوں بھائی, یہ جب آپ بیوی کے بغیر رہتے ہیں تو 100 باتیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ یار پراٹھے تو یہ بھی کھاتا ہے, کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. یہ تو انسان میں نیچرل ہے نا بھائی. جب آپ کا پیٹ ہے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی, تو آدمی ہے تو اس کی عورت کی طرف رغبت لازمی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ رغبت نہ ہو. تو اگر وہ بیوی کے بغیر گھوم رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ شریعت الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے, بدگمانی کا موقع بہرحال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو نکاح کرنا اس کی علامت ہے, آپ بدگمانی کے دروازے بند کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, لیکن یہ بھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بدگمانی کا موقع دیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے, کسی نے دیکھ لیا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمائے میری زوجہ ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ شک کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں. اجازت نہیں تھی کہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو. اگر بدگمان ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن نبی نے اس کا پورا اہتمام کیا کہ بھائی میں ان کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤں, میں بدگمانی کا موقع ان کو نہ دوں. کیسا بہترین اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. کلچر انسان کے بلڈ میں گھس جاتا ہے. اس خاتون کو اس کو پتا ہے کیوں. اب آپ کہو گے بھائی کیا جا رہا ہے ناخن کاٹنے میں, آپ کو تعجب ہوگا نا, کاٹ لیتی. یہ نہیں ہوتا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی ہے, میرا میاں مجھے صدیوں پہلے کے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات ناخن کاٹنے کی نہیں ہوتی. یہی ناخن اگر ڈاکٹر کہے گا نا کاٹ ڈالو انگلیوں میں, تمہارے انفیکشن اور فوراً کٹ جائیں گے. یعنی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آئے. وہ کہہ رہے ہیں آئی بروز نہیں بنا رہی, وہ آئی بروز بنانا نہیں چھوڑ رہی. کیوں؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو میاں ہے, یہ علامتیں ہیں آئی بروز نہ بنانا اور ناخن چھوٹے کرنا, یہ پرانی زمانے کی جو پہاڑوں اور پتھروں کے دور کے جو جاہل عورتیں ہوتی تھی نا, ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے. کلچر دماغ کو خراب کر دیتا ہے.
حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ ہمارے ایک دوست تھے، اتنے نیک آدمی اور پڑھے لکھے بھی تھے اور شکل و صورت کے بھی اچھے، بالکل ینگ. ان کی کہیں رشتے کی بات چلی نا، لڑکی والے جب ان کے گھر بیٹھے تو وہ مسجد میں اذان بھی دیتے تھے. پراپر مؤذن نہیں تھے، بس ان کو شوق تھا. ایک دن گئے، ان کے رشتے والے گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے اذان دی. تو اب ان کے ابا فخر سے لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ اذان سن رہی، ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ملا ہے پورا. اچھا بھلا رشتہ اس بیس پہ توڑ دیا. اب مسئلہ یہ نہیں کہ اذان سے بذات خود نفرت ہے، ان کے دماغ میں جو کلچر بن چکا ہے نا مؤذن لوگوں کا کہ یار یہ تو بےچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، یہ چیز دماغ میں ایسی بیٹھی ہے کہ ان کو ڈگریاں دکھا رہے ہیں بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اسلام سے محبت ہے، اذان دینے کا شوق ہے. نہیں جی، شوق گویا اس کی علامت ہے کہ یہ دقیہ، معاذ اللہ، نقل کفر، دقیانوسی لوگ ہیں. تو یہ ہے کلچر انسان کا ایسا کھوپڑا خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟